اجنبی اجنبی سے اختلاط کرتا ہے، اجنبی اجنبیہ سے، اور کیا کہ بھائی بس یہ تو بہن بھائی ہیں. اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. اس طرح سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ڈالتے 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 گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اب اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، اور بڑا اہم واقعہ ہے، وہ سننے کا ہے، حدیث میں آتا ہے. اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور اس کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی. کیسے ورغلایا؟ اس طرح سے ورغلانے کی اسے کوشش کی، یہ جوان سن لیں، یہ جوانوں کے لیے بڑا سبق ہے اس میں. اس طرح سے ورغلانے کی کوشش کی کہ شیطان، وہ آدمی عبادت کرتا تھا کہاں؟ جنگل میں ایک چھوٹی سی کٹیا اور ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا کے وہاں عبادت کر رہا تھا. تو ایک دن شدید بارش تھی، تو شیطان اس کے سامنے، اس جھونپڑے کے سامنے باہر جا کے بارش میں اور بجلی کڑکے میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اب اس بزرگ نے دیکھا تو اس نے سوچا یہ تو کوئی مجھ سے بھی بڑا بزرگ ہے، یہ بجلی کی پرواہ نہیں، اس کو بارش کی پرواہ نہیں، اس کو آندھی کی پرواہ نہیں ہے. دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. پھر ایک دن جا کے اس کو کہتا ہے اللہ کے واسطے تم میرے اس جھونپڑی کے اندر آ جاؤ. شیطان نے اس کو ڈانٹا سنایا، دفع ہو جاؤ، لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، میں جنگل میں آیا ہوں تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے. تو اس نے کہا نہیں نہیں سر، آپ عبادت کریں لیکن آپ میرے جھونپڑے میں آ جائیں. تو پھر اس نے کہا اس شرط پر آؤں گا، مجھ سے بات تو نے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، نہیں بات کروں گا. اب جناب اس شیطان آ گیا جھونپڑے کے اندر، آ کے لمبی لمبی نماز پڑھنے لگا پڑھنے لگا پڑھنے لگا، کرتے کرتے عرصہ نماز پڑھتا رہا. اور یہ بزرگ اس کو دیکھتا ہی رہا کہ کتنی شاندار نماز پڑھتا ہے، کتنی بہترین عبادت کرتا ہے. ایک دن جو ہے اس نے کہا کہ میں ایک عبادت کے لیے آیا تھا اور وہ عبادت میری پوری ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں، اور تو نے میری خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے ایک عمل بتا دوں. کہا کیا عمل ہے؟ کہا اگر کسی پر جن آ جائے تو یہ پڑھ کے اسے دم کرنا، جن دور ہو جائے گا. اس بزرگ نے کہا، عابد نے کہا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، میں تو لوگوں سے دور بھاگ کے یہاں آیا ہوں. کہا نہیں نہیں تم لے لو، کبھی ضرورت پڑ جائے گا. اس نے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے لے لیا. اور ادھر سے شیطان بادشاہ کی بیٹی پر جا کر اس نے اثر ڈالا، اور لوگوں نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا؟ جن ہو گیا. بھائی جن ہو گیا تو کیا کریں، اس کا حل کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ فلان جنگل میں ایک عبادت گزار ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے دم کرواؤ، اس سے دعا کرواؤ. چنانچہ وہاں لے گئے اس لڑکی کو. تو شیطان اس بزرگ نے اسے وہی پڑھ کے دم کیا. شیطان وہی تھا جو یہاں نماز پڑھ رہا تھا، وہی اس کے اوپر آیا ہوا تھا، تو وہ ہٹ گیا. اچھا دوبارہ چند دنوں کے بعد پھر آ گیا اس لڑکی پر، پھر وہاں لے گئے، پھر دم کیا، پھر ہٹ گیا. کرتے کراتے ایک دن ایسا ہوا بادشاہ کو کوئی سفر درپیش آ گیا، اور وہ اس بیٹی کو تو ساتھ لے جا نہیں سکتا تھا. تو اب کیا کیا جائے، یہ تو بار بار بیمار پڑتی ہے. طے یہ ہوا کہ اس بزرگ کے جھونپڑے کے سامنے ایک اس کا گھر بنا دیا جائے، اور وہاں اس کو رکھا جائے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کو دم کر دیا کرے گا. وہ گھر بنا دیا گیا. بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھی، اور اس کو کہہ دیا گیا. بہرحال پہلے تو اس نے بہت روکا ٹوکا، شور شرابہ کیا. بادشاہ نے کہا نہیں تو پھر تیری جان خطرے میں ہے، تجھے مار دیا جائے گا. بالآخر وہ بادل ناخواستہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ کے چلے جاؤ. چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر ایک دن جناب شیطان نے اس بزرگ کے دل میں بات خیال ڈالا کہ جناب ایک عورت ذات ہے، جنگل میں ہے، کبھی کبھی خیر خبر تو لے لیا کرو اس کی. خیر خبر لینے میں کیا حرج ہے، دور سے خیر خبر لے لیا کرو، اور اپنے دروازے سے کھڑے ہو کے آواز دے کے پوچھ لیا کرو. چند دن یوں پوچھتا رہا. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو یہاں پوچھ رہا ہے، تمہیں ایسا کر لینا چاہیے کہ اس کے دروازے پر چلے جانا چاہیے. عورت کی ذات ہے، وہ باہر نکلے گی تو کوئی دیکھے گا تو اس سے بدگمان ہوگا. پھر وہاں چلا گیا. پھر وہاں جا کے جناب جب اس نے پوچھنا شروع کیا تو اگلا وسوسہ شیطان نے یہ ڈالا کہ جناب تو یہاں باہر اس کے دروازے کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، لوگ دیکھیں گے تو محل اشکال ہے یہ، لہذا تمہیں اندر چلے جانا چاہیے. جب اندر گیا تو وہ گناہ شیطان جو کرانا چاہتا تھا وہ گناہ ہو گیا، اور اس گناہ کے نتیجے میں اس عورت کو امید ہو گئی. اور پھر جناب جب امید ہو گئی وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا. بچہ جب پیدا ہو گیا تو اب یہ کیا ہے، یہ تو شامت اعمال ہے. اب اس نے کہا کہ اس کو تو ختم کرنا پڑے گا. اس بچے کو اس نے قتل کر دیا.
قتل کرنے کے بعد پھر کیا کیا، اس کی ماں کو بھی اس نے قتل کر دیا، دونوں کو وہاں دفن کر دیا۔ جب بادشاہ واپس لوٹا، ہاں بھائی ہماری بیٹی کہاں ہے؟ جی وہ بڑی بیمار تھی، وہ بیمار تو تھی مر گئی، انتقال ہو گیا اور میں نے وہاں دفن کر دی۔ بادشاہ فاتحہ پڑھ کے جو کچھ تھا وہ کر کے چلا گیا۔ ادھر پھر وہ شیطان بادشاہ کے بیٹے میں کے خواب میں آتا ہے اور اس کو جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب پتہ ہے آپ کی بہن کا کیا ہوا، ایسے ایسے اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو صبح اٹھا، اس نے خواب دوسروں کو بیان کیا، دوسرے بھائیوں کو، سب نے کہا ایسی فضول باتیں کرتے ہو، وہ تو بہت نیک آدمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر بات آئی گئی ہوگی، دوسرے دن دوسرے کے خواب میں آیا، تیسرے دن تیسرے کے خواب میں آیا، یہی منظر دکھایا۔ تیسرے نے کہا نہیں میں ضرور جاؤں گا، میں جا کے قبر کھودوں گا۔ آگے جب قبر کھودی تو اس کے اندر جو ہے ہڈیاں، بڑی ہڈیاں بھی اور چھوٹی ہڈیاں بھی، پتہ چل گیا کہ ہاں یہاں دو دفن ہیں، ایک بچہ بھی دفن ہے اور ایک اس کی ماں بھی دفن ہے۔ تو لہٰذا اس بزرگ کو انہوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے تختہ دار پر لا کے لٹکا دیا، پھانسی پہ چڑھایا۔ تو پھانسی پہ جب چڑھایا تو وہی شیطان اب وہی تسبیح، جبہ، بزرگی سب لے کے سامنے آیا، کہا مجھے جانتے ہو میں وہی ہوں جو وہاں عبادت کرتا تھا اور تمہیں میں نے وظیفہ دیا تھا، یاد ہے نا، میں یوں گمراہ کیا کرتا ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے بچا لو، کہا ایک شرط یہ ہے کہ مجھے سجدہ کر لو، اللہ کا انکار کر لو۔ اس نے اللہ کا انکار کیا اور شیطان کو سجدہ کیا اور ادھر سے پھندا کھینچا گیا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تزیین عمل، تزیین عمل۔ تو بھائی خلاف شرع جتنی بھی چیز تمہیں اچھی اور خوبصورت لگے سمجھو یہ شیطان ہے۔ اگر وہ چیز خلاف شریعت ہے تمہیں کتنی خوبصورت لگے وہ شیطان ہے، وہ شیطان تمہیں برے اعمال دکھا رہا ہے۔